کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ شہر جو کبھی پاکستان کی پہچان تھا آج اپنی ہی پہچان کیوں کھو چکا ہے؟ کراچی وہ شہر جو صرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر نہیں تھا بلکہ اس کی اکنامک بیک بون تھا۔ وہ شہر جہاں پیسہ گھومتا تھا، جہاں روشنیاں کبھی بجھتی نہیں تھی، جہاں لوگ کہتے تھے کہ اگر پاکستان کا مستقبل کہیں لکھا جا رہا ہے تو وہ کراچی میں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن آج جب آپ کراچی کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو منظر بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، پانی سے بھری گلیاں، ٹریفک کا انتہائی دباؤ اور ایک عجیب سی بے چینی، جیسے شہر خود کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کوئی سننے والا نہ ہو۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ کیا یہ صرف بد انتظامی تھی یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری کہانی چھپی ہوئی ہے؟ ایک ایسی کہانی جو آہستہ آہستہ سالوں تک لکھی گئی، بنا شور کے، بنا کسی ایک لمحے کے دھماکے کے۔ اور اسی کہانی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ بائی باسل۔ کراچی کس نے تباہ کیا؟ کراچی کس نے پیپلز پارٹی کراچی کی اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب یہ شہر صرف زندہ نہیں تھا بلکہ اپنی پوری روح کے ساتھ دھڑک رہا تھا، جب سڑکیں صرف راستے نہیں ہوتے تھے بلکہ ترقی کی نشانیاں ہوتے تھے، جب ادارے صرف نام کی نہیں واقعی کام کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر جب اس شہر پر مرکزی حکومت کی سیدھی نظر ہوتی تھی۔ 1972 سے 1977 تک، پھر 1988 سے 1990 اور اس کے بعد 1993 سے 1996 تک، ان تمام ادوار میں سندھ میں حکومت ایک ہی سیاسی جماعت کی رہی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کا کراچی آج کی کراچی سے بالکل مختلف ہے۔ اس وقت بھی مسائل تھے مگر شہر ٹوٹ نہیں رہا تھا، نظام بکھر نہیں رہا تھا، اور سب سے اہم بات، شہر چل رہا تھا۔ تو پھر ایسا کیا بدلا کہ آج سب کچھ اتنا الگ نظر آتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے 2010 کی طرف، جب پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے پورے نظام کا توازن ہی بگاڑ دیا۔ 18ویں ترمیم۔ یہ صرف ایک قانونی تبدیلی نہیں تھی بلکہ اختیارات کی پوری تقسیم دوبارہ لکھی گئی۔ وفاقی حکومت سے بہت سی بڑی ذمہ داریاں لے کر صوبوں کے حوالے کر دی گئیں۔ ظاہری طور پر یہ قدم جمہوریت کے لیے ضروری بھی تھا اور عوام کے لیے امید کی ایک نئی کرن بھی، مگر ہر فیصلے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں اور کراچی کے لیے یہ اثرات آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ جب تک وفاقی حکومت مضبوط طور پر شہر کے معاملات دیکھ رہی تھی، انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے وہیں سے پلان ہوتے تھے، فنڈ سیدھے آتے تھے اور میگا سٹی ہونے کی وجہ سے کراچی کو ایک خاص توجہ حاصل ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ تمام اختیارات صوبائی سطح پر منتقل ہوئے تو اصل امتحان یہیں سے شروع ہوا۔ کیا یہ اختیارات اسی ذمہ داری سے استعمال ہوئے؟ کیا وہ توجہ جو پہلے شہر کو مل رہی تھی اب بھی برقرار رہی؟ یہیں سے کہانی اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کرتی ہے، اور اگر ہم اس تصویر کو اور صاف دیکھنا چاہیں تو ہمیں ایک اور دور کی طرف دیکھنا ہوگا، مشرف کا دور۔ وہ وقت جب 18ویں ترمیم ابھی موجود نہیں تھی مگر کراچی میں ایک مختلف نظام کام کر رہا تھا۔ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات حاصل تھے، میئر صرف نام کا نہیں بلکہ فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور ڈیولپمنٹ کے منصوبے صرف فائلز تک محدود نہیں رہتے تھے بلکہ زمین پر بھی نظر آتے تھے۔ لیکن پھر وقت بدلا، نظام بدلا، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہوا اس نے کراچی کا پورا پاور اسٹرکچر ہی الٹ کر رکھ دیا۔ اور یہیں سے اس کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں فیصلے صرف کاغذ پر نہیں ہوتے بلکہ ان کے اثرات پوری نسلوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب چھپا ہے ایک ایسے کھیل میں جو دکھنے میں بہت سادہ لگتا ہے لیکن اثر کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کھیل تھا گنتی کا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، صرف گنتی کا۔ ذرا سوچئے، ایک شہر جس کی اصل آبادی 2017 کے قریب ایکسپرٹس کے مطابق 2 کروڑ 25 لاکھ کے آس پاس ہونی چاہیے تھی، اسے مردم شماری میں صرف 1 کروڑ 60 لاکھ دکھایا گیا۔ پھر جب ڈیجیٹل سینسس ہوئے جہاں ٹیکنالوجی سے ایکوریسی کی امید تھی، تب بھی کراچی کی تعداد مشکل سے 2 کروڑ تک پہنچی۔ حالانکہ اگر صرف بجلی کے میٹرز کو ہی بنیاد بنا لیا جائے اور ہر میٹر پر ایوریج 6 افراد رکھیں تو یہ تعداد آسانی سے 2.25 کروڑ سے تجاوز کرتی ہے، اور اس میں ابھی بھی بہت سے علاقے شامل نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا یہ صرف غلطی تھی یا پھر یہاں بھی کوئی پیٹرن موجود تھا؟ دنیا بھر میں مردم شماری کے 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو، جہاں انسان جس جگہ موجود ہو وہیں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ڈی جیور، جہاں اس کا مستقل پتہ ہو، اس جگہ اسے شامل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہی دوسرا طریقہ استعمال ہوتا ہے اور یہیں پر کہانی پلٹ جاتی ہے۔ کراچی میں کام کرنے والے ہزاروں لوگوں کا ہجوم جو روزگار کے لیے یہاں رہتے ہیں لیکن جس کا پرماننٹ ایڈریس کسی اور شہر میں ہے، وہ کراچی کی گنتی کا حصہ ہی نہیں بنتا۔ نتیجہ، کاغذوں میں کراچی چھوٹا ہوتا گیا اور اندرون سندھ بڑھتا گیا، اور جب سیاسی نظام میں سیٹس کا تعین آبادی کے مطابق ہوتا ہے تو پھر نتائج بھی وہی نکلتے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔
कराची की नुमाइंदगी कम होती गई और इतनी कम हो गई कि एक मौका ऐसा भी आया जहां इस शहर से एक भी सीट जीते बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन हो गया। ये सिर्फ नंबर का फर्क नहीं था, ये पावर का फर्क था और यही वो बुनियाद बनी जिस पर कराची की सियासी कहानी का रुख बदल दिया गया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जो शायद कराची की इस पूरी कहानी का सबसे तल्ख और सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी शहर की असल ताकत उसकी सड़कों या इमारतों में नहीं होती, उसकी ताकत होती है उसकी आवाज़ में, उसकी नुमाइंदगी में। कराची का शहरी जब वोट देता है तो वो सिर्फ एक शख्स को नहीं चुनता बल्कि अपनी आवाज़ को असेंबली तक भेजता है। उसकी उम्मीद होती है कि उसका नुमाइंदा उसके लिए खड़ा होगा, उसका हक मांगेगा। लेकिन अगर निज़ाम ही ऐसा हो जहाँ जीत पहले से तय हो तो फिर वोट सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है। और कराची के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये काम जोर से नहीं बल्कि बहुत खामोशी और होशियारी से किया गया। कराची डिवीजन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 246 से बढ़कर 299 कर दी गई। जाहिर है पहली नज़र में ये एक आम सी एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली लगती है, मगर जब आप नंबर्स के अंदर झांकते हैं तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। कुछ इलाके जहां मुकाबला सख्त था वहां बड़ी आबादी के बावजूद यूनियन काउंसिल कम बनाए गए और कुछ जगह जहां सियासी ज़मीन मजबूत थी वहां छोटी आबादी पर ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई। यानी लाइनें सिर्फ नक्शे पर नहीं खींची गईं बल्कि नताइज तय किए गए। दुनिया इस तरीके को एक नाम देती है, गैरीमैंडरिंग, और कराची इसका सीधा निशाना बना। फिर इस खेल को और आगे बढ़ाया गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को तोड़कर दो हिस्सों में बांट दिया गया, वेस्ट और किमारी। नए डिस्ट्रिक्ट, नई यूनियन काउंसिल और नया सियासी हिसाब। और फिर मरील के दही इलाके जो रूस से कभी शहरी कराची का हिस्सा नहीं थे, उन्हें भी इस तस्वीर में शामिल कर लिया गया। मकसद सीधा था, नंबर को इस तरह सेट करना कि मेयर का नतीजा बदला जा सके। और जब इतने के बाद भी मुश्किल बाकी रही तो फिर उसका भी हल निकाल लिया गया। कुछ लोग वोट देने पहुंच ही नहीं पाए और फिर कराची को ऐसा मेयर मिला जिसका जीतना खुद उसके लिए भी गैर मुतवक्का था। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये एक निज़ाम का नतीजा था। और अब असली सवाल ये है कि इस सब का बोझ किसने उठाया? यकीनन कराची के आम शहरी ने। और जब हम इस बोझ को समझने की कोशिश करते हैं तो कहानी हमें सीधा उस जगह ले जाती है जहाँ से ये शहर असल में पूरे मुल्क को चलाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़, वो शहर जिसका पोर्ट पूरी कौमी ट्रेड का दरवाज़ा है, जहाँ से इतना टैक्स जमा होता है कि मुल्क के कई हिस्से मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। मगर फिर भी आज इसी शहर का म्यूनिसिपल बजट सिर्फ 55 अरब रुपए रह गया है। अगर इसी तस्वीर को डॉलर की जुबान में देखा जाए तो कहानी और भी वाज़ेह हो जाती है। 2005 में जब केएमसी का बजट 43 अरब था तो उस वक्त के डॉलर के रेट के मुताबिक ये तकरीबन 800 मिलियन बनता है। और आज 2 दिहाइयां गुजरने के बाद यही बजट सुकर कर सिर्फ 200 मिलियन के करीब रह गया है। सवाल ये है, आखिर क्यों? इसका जवाब हमें ले जाता है उस निज़ाम की तरफ जहाँ से पैसों का रुख बदला गया। पहले कराची का ऑक्टियो टैक्स सीधा वफाक से मिलता था, लेकिन 7वीं NFC अवार्ड के बाद ये रकम सूबों को मुंतकिल कर दी गई, इस उम्मीद के साथ कि वो इसे नीचे शहरों तक इंसाफ तक पहुंचाएंगे। मगर फिर वही हुआ जो हम पहले देख चुके हैं। इख्तियारात तो मुंतकिल हुए लेकिन वसाइल नीचे तक पहुंचे ही नहीं। सिंध का मजमूई बजट बढ़ता गया लेकिन कराची का हिस्सा वहीं का वही रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी तौर पर कराची के रोड्स और पोर्ट रिलेटेड डैमेज के लिए होता है, उसमें भी शहर को वो हिस्सा कभी हासिल ना हो सका जो उसका हक था। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ पिछले चंद सालों में इस मद में हज़ारों अरब रुपए कराची के नाम पर बांटे थे, लेकिन ये रकम कभी शहर तक पहुंची ही नहीं। तो फिर ये पैसा गया कहाँ? कहीं अरबों के ठेके उन लोगों को दिए गए जहां काम का निशान तक नजर नहीं आता, कहीं ज़मीन के वसी टुकड़े उन नामों पर मुंतकिल किए गए जहां तालीमी इदारे सिर्फ कागज़ पर मौजूद हैं, और कहीं इख्तियारात और रिश्तों का ऐसा जोड़ बना जहां फैसले अवाम के लिए नहीं बल्कि चंद अफराद के लिए किए गए। एक तरफ कराची का बजट सुकड़ता गया और दूसरी तरफ ये निज़ाम फैलता गया, और इस सब के दरमियान ना कोई सवाल था ना कोई जवाबदेही। सिर्फ एक शहर था जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम होता चला गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या कराची का कोई हल भी है या ये शहर हमेशा इस तरह बेख्तियार, बेबस और बेताज रहने वाला है? जवाब है हाँ, मगर इस जवाब को समझने के लिए हमें अपनी नज़र थोड़ी देर के लिए कराची से हटाकर दुनिया के एक और शहर की तरफ ले जानी होगी, मैक्सिको सिटी। आज ये लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है, लेकिन 1980 की दिहाई में यह शहर दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल था। फ़ज़ाई आलूदगी अपने उरूज पर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका था, पानी का बहरान था और क्राइम आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और वजह हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल वही जो कराची में नजर आती है। मेयर बेख्तियार था, अवाम ने उसे नहीं चुना था और उसकी वफादारी शहर के बजाय दूर बैठे सियासी मरकज के साथ थी। फिर 1997 में एक तारीखी मोड़ आया। मैक्सिको सिटी के लोगों को पहली बार अपना मेयर खुद चुनने का हक मिला। इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल किए गए, सड़कें, पानी, पुलिसिंग, सब कुछ। और फिर वही शहर जो कभी मिसाल खराबी था बदलना शुरू हो गया।
آج وہ میکسیکو سٹی دنیا کے سامنے ایک لیویبل، منظم اور بڑھتا ہوا شہر بن کر کھڑا ہے، اور یہیں سے کراچی کے لیے بھی راستہ نکلتا ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس شہر کا حق اس کے رہنے والے کو واپس دیا جائے۔ کراچی کو ایک ایسا میئر چاہیے جو صرف کرسی پر نہ ہو بلکہ اختیار بھی رکھتا ہو، جس کے پاس پولیس ہو، پانی ہو، سڑکیں ہو، تعلیم اور صحت کا نظام ہو، اور سب سے ضروری بات، اسے چننے والے وہ لوگ ہوں جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس کی گلیوں کو جانتے ہیں اور اس کے مسائل کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی آبادی کی صحیح گنتی ضروری ہے، ایسی گنتی جو حقیقت کو دکھائے، ڈیولپمنٹ فنڈز میں اس شہر کا حصہ واضح ہو اور اس کا حساب بھی لیا جائے۔ صوبے سے شہر تک وسائل کا نظام صاف، سیدھا اور شفاف ہونا چاہیے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ وہی ماڈل ہے جو دنیا کے بڑے شہروں نے اپنا کر اپنی تقدیر بدلی ہے۔ مگر آخری اور سب سے اہم بات ابھی باقی ہے۔ سسٹم تب تک نہیں بدلتا جب تک اسے بدلنے والے لوگ نہ بدلیں۔ جب تک کراچی کا شہری اس شہر کو صرف رہنے کی جگہ سمجھتا رہے گا، تب تک کوئی باہر سے نہیں آئے گا کہ اسے ٹھیک کرے، کیونکہ بدلاؤ تب آتا ہے جب شہر کے لوگ اسے اپنا سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی کراچی کی تباہی کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو کسی رات میں نہیں لکھی گئی بلکہ سالوں تک چلنے والے فیصلوں، نمبرز کے کھیل، سیاسی حساب کتاب اور پیسوں کی ناانصافی سے رفتہ رفتہ بنائی گئی۔ ایک ایسا شہر جو پورے ملک کا بوجھ اٹھاتا تھا لیکن اپنی ہی سڑکوں پر بنیادی سہولتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک ہم اسے سن کر خاموش رہتے ہیں تب تک یہ نظام بدلتا نہیں۔ کراچی کی آواز ہم سب ہیں، اور جب تک ہم سوال نہیں اٹھائیں گے، اپنا حق نہیں مانگیں گے اور اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، تب تک کوئی سسٹم، کوئی قانون اور کوئی ترمیم اس شہر کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سمجھنے کا موقع ملا ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلاگ بائی باسط ایسی ہی حقیقتوں کو آپ تک پہنچاتا رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ کراچی کا مسئلہ صرف ایک شہر کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔